حضرات گرامی، قرآن کریم کن علوم سے بحث کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ 3 بنیادی سوالات ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے الموافقات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی اصل 3 علوم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، کیا ہے اسماء و صفات۔ قرآن کریم کا آغاز اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف بالذات اس دنیا میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے من حیث الصفات، صفات کے نتیجے میں۔ وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہم عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کے لیے کوئی عمل کرنے والے ہوں اور ان تمام صفات کا استحضار ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نماز ایک ریت اور روایت نہیں ہے، نماز ایک رسم اور رواج نہیں ہے، نماز اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کن صفات سے متصف ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اسی نے پیدا کیا۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کتنی معمولی، کتنی ادنا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات کا آپ اندازہ لگائیں، فلکیات کے اس وسیع نظام کا آپ اندازہ لگائیں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت من حیث الصفات، اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورتیں، یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں عبد کی عبدیت کا پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ یعنی یہ تو دیکھیے آسان انداز میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے 3 علوم آ رہے ہیں۔ یہ وہ ورلڈ ویو ہے کہ جو کسی بھی قوم کا پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، کسی بھی تہذیب کا، کہ ان 3 سوالات کے بنیادی جوابات ان کے پاس کیا ہیں۔ انسان کے بارے میں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کائنات کی حیثیت کیا ہے، اور کیا آخرت کا بھی کوئی تصور ہے، بعث بعد الموت کا بھی کوئی تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن علوم و فنون کو انتہائی احسن انداز میں عقلی اپیل کے ذریعے بھی اور نقلی دلائل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی یہ وہ ہیں کہ بسا اوقات بڑے عقل مند اور بڑے فہیم اگر صرف میری عقل کی بنیاد پر ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ مغرب کا ایک مشہور فلسفی ہائیڈگر، اس نے کہا کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، کوئی فرد اس دنیا میں اپنی چاہت کے نتیجے میں نہیں آیا، اپنی درخواست کے نتیجے میں کوئی نہیں آیا، بلکہ سب کو پیدا کیا گیا، سب کو اس دنیا میں وجود بخشا گیا۔ تو ہائیڈگر نے کہا کہ چونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اس لیے اس دنیا کا ہر انسان اضطراب میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، اس کا اضطراب اور اس کی پریشانی کبھی دور نہیں ہوگی۔ ہائیڈگر سے اس کے ماننے والے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی مداوع تو ہوگا، کوئی علاج تو ہوگا اس اضطراب سے نکلنے کا، اس پریشانی سے نکلنے کا۔ اس نے کہا کہ ہاں، ایک راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ خودکشی کر لو۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ختم کر لو۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں اور اس دنیا سے اپنی مرضی کے نتیجے میں جا بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی کامل قدرت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کتنے آسان انداز میں اللہ رب العالمین اس کو بیان فرماتے ہیں۔ عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا عدم سے وجود بخشا، اس ذات کی عبادت کرو۔ تو بنیادی سوالات قرآن کریم کے حوالے سے جو ہمارے تعلق کی کیفیت ہے، اس کی نوعیت ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے
کہ یہ امت دعوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت ہوگی دعوت کے نتیجے میں. اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہوگا دعوت کے نتیجے میں. ہمارے ہاں وہ تصور نہیں ہے کہ جو تصور یہودیت کا محدود تصور ہے، بلکہ دین اسلام میں تصور دعوت کا، اور دعوت بالقرآن، قرآن کے ذریعے دعوت کا، قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک فرد کو ہدایت دے دے. فرمایا کہ خیر لک من حمر النعام، کہ یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سواری کا اعلیٰ ترین ذریعہ کہ جو اس دور میں تھا وہ سرخ اونٹ تھے. تو آج ہمارے معاشرے میں اس کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سواری کا جو سب سے بہتر اور اچھا ذریعہ ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کسی ایک فرد کی ہدایت کا سامان کر دیں، اور جو زیادہ لوگوں کے لیے دعوت کا ذریعہ اور سبب بنے تو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سبب اور ذریعہ بنے گا. میں یہاں چاہتا ہوں کہ چند چیزیں آپ میں سے جن کے پاس کاغذ قلم موجود ہے آپ نوٹ کر لیں. دعوت بالقرآن یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں. فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. فرماتے میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام اس امت کے سپرد کیا گیا، قرآن کے ذریعے اس دعوت کو پھیلانے کا کام. اس دعوت کی بعض خصوصیات ہیں. قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے پہلی بات، دعوت اللہ کی طرف. ہماری دعوت کسی حزب کی طرف نہیں ہے، ہماری دعوت تعصب پر مبنی نہیں ہے، ہماری دعوت اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت. دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے جب دعوت بے غرض ہو، کوئی لالچ نہ ہو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں. دعوت دینے والا خود عامل ہو، جس چیز کی طرف بلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر جرار آنے والا ہے تو لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی، اور یہ بڑی اہم وجہ تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الصادق الامین ہونا ان کے سامنے تھا. آپ کے دامن پر کوئی داغ اور دھبا نہیں تھا. تو دعوت میں تاثیر کیا ہوگی کہ جب آپ خود اس پر عامل ہوں. اور اس کو برعکس بھی دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ایسے افراد ہوں کہ ہم کسی کے دین کی دعوت کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا عمل اور لوگوں کے لیے نصیحت اور دعوت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، جو حکمت کے اسلوب کے تحت. اللہ نہ کرے کہ ہمارا عمل کسی کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بنے. داعی میں اخلاص ہو، تواضع ہو، لوگوں کے عرف سے، لوگوں کی اقدار سے واقف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے الا بلسان قومی. یہاں صرف زبان مراد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو سب کی طرف ہوئی ہے، بلکہ اس میں پیش نظر کیا ہے کہ جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں ان لوگوں سے آپ کا تخاطب کیسے ہو. خواص سے خواص کی زبان میں، عوام سے عوام کی زبان میں، کسی خاص پیشے کے افراد سے ان کی زبان میں، لوگوں کے مستویٰ جو ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق. اسی طرح دعوت میں تدریج ہو. داعی ترجیحات کے بارے میں جانے
کہ دین میں ترجیحات کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا آپ کیسے مربی تھے, کیسے داعی تھے. یعنی اعرابی مسجد میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں فرماتے. نوجوان آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں ہیں. محبت دیکھیں. حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا, جرم ہے, جرم سرزد ہوا. حضرت حزال اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہا کیا کروں, مجھ سے تو یہ جرم سرزد ہو گیا. انہوں نے اس امید پر کہ کوئی راستہ نکلے گا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, شاید کوئی راستہ نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے نہیں مانا, آپ نے کہا کہ شاید جنون ہے اس کو, کوئی دیوانگی ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی, جو آپ نے چہرہ پھیرا, دوسری طرف آ گئے. پاکیزہ نفوس, پاکیزہ ہستیاں کہ اس جرم کا وبال اور جو اس کی شدت کا ایک اثر تھا وہ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری طرح اقرار ثابت ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سنسار کر دو. سنسار کیا گیا. آپ صلی اللہ, یہ بڑی نازک بات ہے یہاں کہنے کی, اور پوری بات سمجھ میں آنی چاہیے, پوری ادھوری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزال اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لو سترتہ بثوبک لکان خیرا لک, کہ اگر آپ اپنی چادر ڈال لیتے تو اچھا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی فرد اگر عادی مجرم نہیں ہے. آج ہم گلہ کرتے ہیں نا, ہمارے معاشرے میں خرابیاں موجود ہیں, معاشرے میں مفاسد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر کوئی شخص عادی مجرم نہیں ہے, ایک آدھ مرتبہ اس سے کوئی جرم صادر ہوا ہے اور وہ پھیلا نہیں ہے, شائع نہیں ہے وہ جرم, تو اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ, اس کے لیے اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ وہ ریاستی انتظام میں آ گیا یا وہ شخص مجاہر مجرم ہے, جہرن جرم کرنے والا ہے, پھر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں, کسی بھی صورت میں رعایت نہیں. جب ایک مرتبہ اقرار متحقق ہو گیا یا گواہ ثابت ہو گئے. تو میں نے بات یہ ذکر کی کہ دعوت میں ترجیحات کو مد نظر رکھیں. بعض مشائخ سے قول منقول ہے, پوچھا گیا ما حکم تارک الصلاۃ, کہ نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے, تو فرمایا حکمہ ان تأخذہ بیدک الی المسجد, حکم کیا ہے, اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لے جاؤ. کن داعیا ولا تکن قاضیا, داعی بنو, قاضی مت بنو, فیصلے مت سناؤ, کفر تکفیر کے فتوے مت لگاؤ, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. نرمی سے دعوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اتنی, آپ کی نرمی اتنی, آپ کی محبت اتنی. اور جس کو دعوت دے رہے ہیں اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا مانگیں, اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا مانگیں. اب اس کی روشنی میں ایک دعوتی منصوبہ, اس کے نکات آپ نوٹ کر لیں. یہ نظم شاید اس کا اہتمام کر سکے بعد میں کہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ کام لیا جائے. دعوتی منصوبہ کیا ہو, دعوت بالقرآن کا منصوبہ. سب سے پہلے آپ دعوت کا ایک منصوبہ بنائیں. مثلا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے, منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے حلقے کے 20 افراد کو قرآن کریم کی چند صورتوں کا ترجمہ سکھانا ہے, آپ نے ان کا ترجمہ ان کو پڑھانا ہے. منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زیر اثر افراد میں, زیر تربیت افراد میں 10 افراد ایسے ہیں کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے, آپ نے ان کو فجر کی نماز کا عادی بنانا ہے. منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ چند افراد ایسے ہیں مختص متعین کہ جن کو نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا, آپ نے ان کو وہ سکھانا ہے. آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ, سورہ فاتحہ کے مضامین پڑھانے, آپ نے سورہ بقرہ کے احکام کسی کو پڑھانے, آپ نے کئی سورہ نور کے احکام پڑھانے,
یہ دعوتی منصوبہ ہے۔ دعوتی منصوبہ متعین ہوگا کہ آپ کیا کام کریں گے، کتنے دورانیے میں کریں گے، بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہوگا بلکہ مختص، متعین۔ اس کے لیے مواد کیا ہوگا، کس سے مدد لیں گے، ترجمہ پڑھانا ہے، ترجمہ کون سا ہوگا، تفسیر سے مدد لینی ہے، کون سی تفسیر ہوگی، ابتدائی گرامر کی کوئی چیز درکار ہے، کس کتاب سے مدد لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے، دعوتی منصوبے کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مخاطبین کا تجزیہ، کہ آپ مخاطبین کا تجزیہ کریں کہ جو لوگ آپ کے مخاطب ہیں، جو مدعوف ہیں، جن پر آپ نے کام کر، اس کا فائدہ آپ کو اپنی ذات کے لیے ہوگا، لیکن ان کا تجزیہ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا مبلغ علم کیا ہے۔ یہ عین ممکن ہے ایسی آبادی ہو کہ جہاں لوگ ان پڑھ ہوں، یہ ممکن ہے کہ ایجوکیٹڈ ہوں، یہ ممکن ہے کسی خاص پیشے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ تو مخاطبین کا پوری طرح تجزیے میں کیا چیز آئے گی، ان کی عمر بھی، اس لیے کہ عمر کے مطابق ترجیحات بدلتی ہیں، ان کی صنف بھی، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اس کے مطابق ان کی دلچسپی کے موضوعات تبدیل ہوتے ہیں۔ تعلیم کی صورتحال بھی کہ کیا آپ نے ملٹی میڈیا سے کام لینا ہے، کیا آپ نے ریڈنگ کے لیے ان کو کچھ دینا ہے، کیا آپ نے کچھ سمعی بصری کچھ چیزیں ان کو دینی ہیں۔ تو اس لیے مخاطبین کا جو آپ نے اپنے منصوبے میں شامل کیا ہے ان کا کامل تجزیہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کے لیے دستیاب وسائل، کہ آپ کے پاس کیا وسائل موجود ہیں۔ آپ ان کو ہینڈ آؤٹس دے سکتے ہیں، آپ ویڈیوز کسی خاص کوئی ایک گروپ بنا کے اس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دستیاب وسائل جو بھی ہیں جن سے آپ نے مدد لینی ہے باقاعدہ اس منصوبے میں موجود ہو، طے ہو کہ اس سے آپ نے مدد لینی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے عملی کام۔ عملی کام میں کیا ہوگا کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے جگہ مختص کرنی ہے کہ آپ یہ کام کہاں کریں گے، انفرادی ملاقاتیں کریں گے، اجتماعی طور پر بلائیں گے، بٹھائیں گے سب کو۔ اور پانچویں نمبر پر آخر میں کیا ہے، اس کی فائنڈنگز ہیں، آخر میں جا کے اس کا تجزیہ آئے گا، اور یہ کیا ہوگا، اختتام پر ہوگا کہ جو آپ نے منصوبہ بنایا اس منصوبے میں آپ نے کتنا رنگ بھرا۔ اب یہ جو ابتدائی گفتگو میں نے آپ کے سامنے دعوت کے حوالے سے، دعوت بالقرآن کے لیے جو مطلوب صفات ہیں، ان مطلوب صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ جو 5 مراحل ہیں اس کے مطابق آپ نے دعوتی منصوبہ بنانا۔ اور ہم اس کو اگر اسپیسیفک ہم اس کو رکھیں کیا، دعوت بالقرآن کے لیے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی بعض صورتوں کا حفظ کروانا ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی بعض صورتوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تجوید بہتر کرنا ہو سکتا ہے، اس کے احکام ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی، میں 1 منٹ میں، وقت پورا ہو رہا ہے یہاں پہ اس سیشن کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند داعیانہ صفات، اور یہ ہم سب کے علم میں ہے لیکن اس کا اعادہ ضروری ہے، اس کا اعادہ اور تکرار اس کا ضروری۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو کہا کہ میرے والد صاحب گزرے، تو پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو، میں نے کہا کہ تلاوت کر رہا ہوں۔ تو کہا اگلے دن پھر میں تلاوت کر رہا تھا، پھر گزرے، تو پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو، کہا میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو کہا تیسرے دن میں نے کہہ دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ بار بار پوچھتے ہیں۔ تو کہا کہ میرے والد نے یہ کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم شعوری طور پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کہ جب تک کتاب خود آپ کے ضمیر پر نازل نہیں ہو رہی، رازی اور کشاف جو ہے وہ آپ کی ان گرہوں کو نہیں کھول سکتے جو اشکالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ امام رازی سے تو مدد تب ملے گی اور صاحب کشاف سے مدد تب ملے گی کہ جب خود آپ کا دل اس کے لیے تیار ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے داعیانہ صفات، آپ مبلغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر تھے، منذر تھے، آپ اعلیٰ اخلاق کے منصب پر فائز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راسخ عزم تھا، یعنی داعی کو اپنی دعوت کا خود کامل یقین ہونا چاہیے. اگر وہ تذبذب میں ہے، اگر وہ شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا ایسا یا نہیں ہوگا، اس کی دعوت کبھی مؤثر نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا فرمایا تھا کہ چچا جان ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دیں تب بھی اپنی دعوت سے باز نہیں ہوگا. اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ فرمایا چچا جان میں انہیں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں، فرمایا کہ اس کے حاملین کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے، عرب و عجم ان کے باج گزار بنیں گے. یعنی یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، آپ ہجرت کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اور اس وقت عثمان بن طلحہ الشیبی جو ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، عبادت کرنا چاہتا ہوں. دروازہ نہیں کھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ کیا اس دن قریش کے سارے سردار مر گئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں عثمان، زندہ ہوں گے. کہا وہ دن تو بڑی ذلت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عثمان بن طلحہ، وہ دن بڑا عزت کا دن ہوگا. اور پھر 10 سال بعد وہ ہوا کہ جب آپ فاتحانہ داخل ہوئے، بیت اللہ کی چابی آپ کو پیش کی گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ چابی مجھے دے دی. حضرت علی نے فرمایا مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. وہ ایمان لا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دوبارہ ان کے ہاتھ پر رکھی اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی اور تمہارے خاندان سے لینے والا ظالم ہوگا. تو داعی کا عزم ہو کہ جو دعوت ہے وہ کامل ہے، وہ یقینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تڑپ، آپ بھلائی کے حریص تھے، حرص رکھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کامل. یہ بنیادی مطلوب صفات ہیں کہ جنہیں ہم نے اختیار کرنا ہے، جس کے مطابق ہم نے اپنی دعوت کے اس منصوبے میں رنگ بھرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق، اپنی اس نسبت کو مزید مستحکم کرنے، اسے مزید جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.